اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک و اصحابہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج آپ کی خدمت میں ایک اور نیا اور بہت ہی بہترین نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ نسخہ ان بچوں کے لیے ہے جو بچے کھانے پینے کے باوجود بھی موٹے اور تازے نہیں ہوتے، جن کے والدین بچوں کی اپنے صحت دے کر پریشانی ہوتی ہے، وہ یہ میری ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں۔ بہت لمبی ویڈیو نہیں، چھوٹی ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور آپ کا بچہ، آپ دیکھیں گے کہ کھانے پینے کے بعد جو میں آپ کو چیز بتاؤں گا موٹا اور تازہ صحت مند ہوگا۔ کوئی لمبا چوڑا نسخہ نہیں ہے، کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں، یہ دیسی 2-3 چیزیں ہیں جو میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں۔ وہ آپ کو کھلائیں گے، تو آپ بچوں کو کھلائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے بچے صحت مند ہو جائیں گے۔ یہ میری ویڈیو جو میں آپ کو بنا کر دکھا رہا ہوں، جو نسخہ بتا رہا ہوں، اس کو دیکھ کر آگے شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات کا پھیلانا بھی صدقہ ہے۔ تو یہ آپ کے لیے بھی ہے اور میرے لیے بھی ہے، نیکی ہے۔ تو اس لیے آئیے اب میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، میں آپ کو نسخہ بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ جو میرے دوست جنہوں نے ابھی تک میرے اس چینل چاچا جی کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ میرے اس چینل چاچا جی کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ جو آئیکن بیل ہے اسے بھی پریس کریں۔ تو انشاءاللہ یہ دیکھیں میری جو ویڈیو ہے وہ اس چینل پر آ جائیں گی اور آپ کو بر وقت ملتی رہیں گی۔ تو یہ میں نے آپ کو دکھا دی ہیں، یہ ضرور دیکھیں اور اس کو میرے چینل کو شیئر بھی کریں۔ تو ناظرین گرامی، نسخہ بہت ہی مختصر چھوٹا سا ہے۔ آپ نے لینا کیا ہے، یہ میرے ہاتھ میں ہے، یہ ہے مصری، یہ دیکھیں یہ مصری ہے۔ آپ نے یہ مصری لینی ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 آپ نے لینا ہے، یہ ہے ستاور۔ یہ دیکھیں، یہ پنساری کی دکان سے میں یہ ستاور ہے۔ یہ دیکھیں اس طرح کی نا یہ ڈلیاں سی ہوتی ہیں، یہ دیکھیں یہ اس طرح ہوتے ہیں۔ یہ آپ نے ستاور لینا ہے۔ دوسری اور تیسری چیز جو آپ نے لینی ہے وہ بڑی اچھی ہے، آپ گھروں میں وہ گڑ ہے۔ یہ دیکھیں، گڑ دیکھ کر آپ کے منہ میں پانی آ گیا ہوگا، یہ گڑ ہے۔ یہ اکثر آپ گھروں میں چاول وغیرہ پکاتے ہیں، چائے بھی پرانے لوگ اس چائے گڑ کی چائے پیتے تھے۔ کبھی اس پر ویڈیو بناؤں گا گڑ والے چائے کے فوائد انشاءاللہ۔ تو تیسری چیز یہ گڑ ہے۔ تو آپ نے یہ تینوں چیزیں لینی ہیں ہم وزن، ان کو گرائنڈ کرنا ہے۔ گرائنڈ کرنے کے بعد ایک چھوٹی سی شیشی لینی ہے، شیشے کی ہو، جو پلاسٹک کی نہ ہو، شیشے کی، اس میں آپ نے محفوظ کرنا ہے۔ شیشے کی شیشی آپ کو پتہ کہاں سے ملے گی؟ آپ جیم وغیرہ بیکری سے لاتے ہیں جو بچوں کو صبح بریڈ کے ساتھ لگا، وہ جیم والی شیشی شیشے کی ہوتی ہے، اکثر گھروں میں ہوتی ہیں۔ اسے صاف کر کے اس میں یہ چیزیں محفوظ کر لیں۔ صبح اور شام بچے کو چھوٹا گلاس دودھ یا جتنا بھی پیتا ہے وہ دودھ، اور اس کے ساتھ چھوٹا سپون، چائے والا چمچ نہیں چھوٹا، وہ چھوٹا بڑا نہیں، چھوٹا چمچ بچوں والا، وہ ایک دے دیں۔ انشاءاللہ آپ جب یہ بچے کو دیں گے صبح اور شام دودھ کے ساتھ، تو آپ دیکھیں گے ایک ہفتے کے اندر آپ کو اس کا رزلٹ آنا شروع ہو جائے گا، آپ کا بچہ موٹا اور تازہ ہوگا۔ تو اس لیے اس نسخے کو ضرور استعمال کریں۔ استعمال کرنے کے بعد اسے بھی آگے بھی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہلِ کو ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رکھے اور آپ کے بچوں کو ہر بلا سے دور رکھے۔ تو آخری پیغام میرا جو وہ بھی سماعت فرما لیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، تو کس مقصد کے لیے بھیجا؟ ایک مقصد یہ نہیں آئے دنیا میں اپنی مرضی سے زندگی گزاری اور چلے گئے، اس طرح تو جانور بھی کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور قرآن پاک میں ہمارے لیے ایک بہت پیارا جملہ فرمایا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ یعنی اللہ نے انسان کو حسین و جمیل تخلیق فرمایا ہے۔ انسان کو سب سے خوبصورت اللہ نے بنایا ہے۔ تو اس لیے جو خوبصورت اللہ نے ہمیں بنایا ہے اور ہمیں پھر زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ قرآن پاک جل جلالہ اللہ رب العزت کی کتاب ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، اور ان کو سمجھنے کے لیے اولیاء کاملین کی جو کتب ہیں اور ان کی جو سیرت ہے
جو ان کے بتائے ہوئے اقوال ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اس لیے نماز کی پابندی کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کثرت سے پڑھنا، بزرگوں کا ادب کرنا، اپنی نظر اور زبان کی حفاظت کرنا، یہ ہماری زندگی کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ تو میرے دوستو، زندگی بہت تھوڑی ہے، مختصر ہے، اسے حقیر جانتے ہوئے ابھی سے پچھلے تمام گناہوں کی توبہ کریں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ جھکنے میں ہی کامیابی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔